صدق الله العظيم. لا تستطيع الصبر وحده بالله والعذاب العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. ہمارے اس علاقے کی معروف و مشہور شخصیت جن کی پہچان دینی حلقہ میں دینی فکر کو فروغ دینے کے اعتبار سے بہت نمایاں رہی ہے، میری مراد بھائی مستقیم احمد فراشہ صاحب نور اللہ مرقدہم، جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے درمیان اپنی آب و تاب کے ساتھ اور اپنی پروقار بارونہ شخصیت کی وجہ سے ہمارے درمیان میں موجود رہے ہیں، آج ان کا وجود تو شاید بلکہ یقیناً ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر ان کی فکر ہمارے درمیان کار فرما ہے، اور ہمیشہ سے شخصیات فکر بھی لے کر جایا کرتی ہیں کہ اس فکر کو لے کر عامت المسلمین کی ایسی رہبری اور رہنمائی کی جائے کہ وہ فکر ان کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ حق اللہ وعلا مجدوہ ہر دور میں عوام اور خواص میں ایسے لوگوں کا وجود برقرار رکھتے ہیں، خواص سے مراد میری اہل علم علماء کا طبقہ، عوام سے مراد عامت المسلمین جو اپنے اکابر علماء کی بات کو سن کر اس پر لبیک کہہ کر اپنے لیے راہ عمل تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عوام اور خواص میں ہر دور میں ایسے نفوس مقدسہ رکھے ہیں جو آخری امت کی دینی رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ خواص میں اہل حق علماء کرام عوام کے دلوں میں جذبہ پیدا کرتے ہیں، اس جذبے کو فروغ دیتے، اس جذبے کو پروان چڑھاتے، عوام میں خوش نصیب لوگ اس جذبے کو لے کر اس جذبے کی قدر کرتے ہیں اور اس جذبے کو لے کر پھر وہ عوام کے اندر کام کرتے ہیں۔ کچھ یہی عوامی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی مستقیم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دے رکھی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علماء کے ساتھ بہت محبت دے رکھی ہے۔ وہ در حقیقت دین کی محبت ہے، دین کا ایک جذبہ ہمیشہ ان کے اندر کار فرما رہتا ہے۔ اکابر فرماتے ہیں اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے جانے والوں کو، اپنے بچھڑ جانے والوں کو ان کے جانے کے بعد اچھے انداز میں یاد کرو، ان کی اچھی باتوں کو یاد کرو، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان کی اس زندگی میں مجموعی طور پر جو زندگی گزرتی ہے اس کا تذکرہ غالب رہتا ہے۔
خال خال اس کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہی رہتے ہیں، کبھی مثبت، کبھی منفی، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ آخر انسان ہے، کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن اس انسان کی مجموعی زندگی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس مجموعی زندگی کی ابتدا اور انتہا کیا ہے۔ تو ہمارے بھائی مستقیم رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق اور اس کے فضل و کرم سے دین کا درد اور دین کی طرف اور دین کی قرب رکھتے ہیں۔ اسی دین کی فکر کی بنا پر آج میں اور آپ انہیں یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے یاد کر رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ آج ہم کسی اور کو اس کی اچھائیوں کی وجہ سے یاد کر رہے ہیں، تو میں اور آپ بھی اپنے لیے کوئی اچھائیاں جمع کر لیں تاکہ کل ہمیں بھی کوئی یاد کرے، تاکہ ہمارا بھی ذکر خیر اللہ کے گھر میں ہو جائے، ہمارے جانے کے بعد بھی کوئی کہہ دے کہ مجھے فلاں آدمی نے نماز میں لگایا، میں فلاں آدمی کی دعوت پر داڑھی رکھنے والا بن گیا، مجھے فلاں آدمی اپنے ہاتھ سے پکڑ کے لے گیا کسی عالم دین کا بیان سنوانے کے لیے، کیا بیان سنا، میری زندگی کی کاریں پلٹ گئی۔ آج کا یہ پروگرام رسمی پروگرام نہیں ہے کہ آج کے بعد ہمارا بھائی مستقیم رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، نہیں، ان کی فکر کو فروغ دینا ہے، ان کے جذبے کو آگے بڑھانا ہے، ان کے مشن کو زندہ و جاوید رکھنا ہے۔ اس میں ہماری اور ہمارے مشن کی اور اس پر کام کرنے والوں کی کامیابی ہے۔ تاہم انشاءاللہ الرحمن ہمارا آج کا پروگرام انتہائی مختصر ہوگا۔ تلاوت کلام پاک، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ملحۂ عقیدت اور دو مختصر بیان ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو اس وقت تک ہم اس خیر کے کام کو جب تک جاری رکھیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں، ہوش اور جذبے سے گفتگو کو سنیں اور پھر اس جذبے کو ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرکت کو قبولیت نصیب فرمائے اور اس سے لمحے لمحے کا ثواب ان تمام اکابرین ملت کی ارواح مقدسہ کو پہنچائے جنہوں نے فروغ دین اور فروغ اسلام کے لیے اپنی زندگیوں میں اپنا انتہائی نمایاں کردار ادا کیا۔ اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے خاص جن کی وجہ سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، بھائی محمد مستقیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پروگرام کی برکات اور اس کا ثواب مہیا فرمائے۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب حضرت مولانا قاری محمد عامر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک میں شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله المولانا العظيم. تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے جناب حضرت مولانا قاری عامر صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ہدیہ نعت اور نظم کے لیے معروف و مشہور نعت خوان جناب بھائی حبیب اللہ نعمان ارمان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت اور نظم پیش فرمائیں. جناب مولانا حافظ حبیب اللہ نعمان ارمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ تمام حضرات اگر جاگ رہے ہیں تو سلام کا جواب تھوڑا آواز میں دے دیں گے. استاد جی کے حکم پر میں دو شعر نبوت کی شان میں پڑھ رہا ہوں. اس سے پہلے میں ایک بطریہ پر پڑھ رہا ہوں اور
جو شعر اچھے لگے جن کو بہا جائے تو آپ حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سبحان اللہ کہنے کیا کہنے کی آواز نہیں تھوڑا جوش نہیں کیا کہنے کی یہ شعر کچھ سی آپ کے لیے عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا ڈالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا ڈالا نہ جائے گا میرے شہر میں جب اٹھائیں گے چگرے سے پانا میرے شہر میں جب اٹھائیں گے چگرے سے پانا یوسف سے پھر تو ہوش سنبھالا نہ جائے گا یوسف سے پھر تو ہوش سنبھالا نہ جائے گا عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا جنت میں نہ جائے گا اس بندر کی کوئی جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا ختم نبوت پر جس کا ایمان ہو وہ ہاتھوں اٹھائے سب کا اعتماد میں کلام پڑھ رہا ہوں تو آپ حضرات کو زندہ باد کیا کہیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایک ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت جانے ایمانی درم یہ اپنا ہے جس کا یہ عقیدہ ہوگا اس سے رشتہ تکنا ہے جو ایجنٹ باطل قوت کے جو ایجنٹ باطل قوت کے دریا انہیں لٹکانا ہے تو بڑے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت
بھائی مستقیم احمد پراجا صفر رحمہ اللہ علیہ، اس کلام کو میرے والد ماجد حضرت حضرت مولانا عثمان ارمان صاحب حافظ اللہ نے لکھا، تو ان کی مرتبہ سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ ہم تو غم کدے میں بٹھا کے چلے گئے، وہ ہم تو غم کدے میں بٹھا کے چلے گئے، طوفان ایک دلوں میں اٹھا کے چلے گئے، طوفان
تلاوت خطاب دوں گا استاد علماء حضرت مولانا الطاف الرحمان عباسی صاحب دام اللہ حفظہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کی مناسبت سے آپ اللہ سے خطاب فرمائیں. ملتمس ہوں حضرت مولانا الطاف الرحمان صاحب دام برکاتہ منانے سے. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات علماء کرام، اس مجلس میں اکابر علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے علاوہ بزرگ مسلمان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں. ان اکابر علماء کی موجودگی میں میرے لیے بات کرنا تقریباً ایک قسم کی گستاخی اور بے ادبی بھی ہے، لیکن بھائی مستقیم کے بیٹے نے اگر کی وجہ سے انتخاب کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کروں، اگر میری بات سے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے تو اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اور اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے میں اس مجلس میں شریک تمام افراد کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں کہ وہ حضرات پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو بات کرنے والا آپ کے سامنے صحیح بات کر سکے گا. اگر آپ حضرات کی توجہ نہ ہوئی کسی بھی وجہ سے تو بات کرنے والے سے بات غلط ہو جائے گی، وہ بات نہیں کر سکے گا، اور خاص طور پر میں بات نہیں کر سکوں گا. اس وجہ سے کہ میں انتہائی کمزور قسم کا آدمی ہوں، اور جس مجلس کے اندر یا کوئی اپنا موبائل استعمال کر رہا ہو یا آپس کے اندر بات چیت چل رہی ہو تو مجھ سے بات نہیں ہوتی. تو میں شروع سے آپ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں. اگر آپ حضرات کو یہ پسند ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے کہہ سکوں تو آپ حضرات کی توجہ ضروری ہے. اگر میں نے کسی کو دیکھا کہ موبائل استعمال کرتا ہے تو حضرات یہ سمجھ لو کہ میں بیچ تقریر میں اس کو روکوں گا. موبائل کو میں روکوں گا بیچ تقریر کے اندر. تو
لہذا کوئی موبائل استعمال نہ کرے، پوری توجہ میری طرف، اور آپ کی توجہ کی برکت سے میں کچھ کہہ سکوں گا۔ کہتے ہیں سننے والے کی مثال ایسی ہے جیسا دودھ پیتا بچہ جب وہ ماں کے پستان پر منہ لگاتا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ آ جاتا، اگر وہ منہ نہ لگائے تو دودھ نہیں آتا۔ سننے والے توجہ کرتے ہیں، بولنے والے کی زبان پر اللہ مفید باتیں لے آتے ہیں۔ اس لیے حضرات آپ سب کی توجہ سب بولنے والوں کی طرف ضروری ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے سامنے، اصل تو آپ کے سامنے بات کریں گے، علماء موجود ہیں یہاں پر، انہی کی بات اصل ہے۔ میں صرف ایک تمہید کے طور پر بات کر رہا ہوں اور مجمع کو ان علماء کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان علماء کی بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ حضرات آپ کی توجہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلسہ جو بنا ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ بھائی مستقیم رحمہ اللہ کہتے ہوئے بھی ہم کو عجیب سا لگ رہا ہے، اور ہم اندر سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مجلس کے اندر بھائی مستقیم موجود ہوں، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی نہیں چھڑتا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، جو بھی اس دنیا کے اندر اس کی موت آتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے، وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام بے وقت نہیں ہوتا اور اللہ کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا۔ جو کام ہوتا ہے اپنے وقت پر ہوتا ہے اور جو کام ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض واقعات سے لوگوں کو صدمہ لگتا ہے، وہ انسانوں کی فطری بات ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے ہر فعل میں اور اللہ جل جلالہ کے ہر کام میں انسانوں کے لیے حکمت ہے۔ کبھی اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو نعمت دے کر کے درجات دیتے ہیں اور کبھی ان کو پر پریشانی لا کر کے صبر کرا کر کے درجات دیتے ہیں۔ سب اللہ کی مرضی، سب اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ اس لیے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مسلمان لوگ اس آدمی کو تعزیت کرتے ہیں جس کے ہاں انتقال ہو۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے اس کو تسلی دینا اور اس کی اس پریشانی کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا، جس کو کہتے ہیں تعزیت۔ یہ ہماری معاشرت کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج دنیا کے اندر جو مغربی کلچر ہے اس میں تمام انسان اکیلے ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا نے بہت ترقی کی، چاند پر پہنچ گئے انسان اور ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی، ایسی ایجاد ہو گئی، سب چیزیں ایجاد ہو گئی، لیکن خود انسان کا کیا حال ہے؟ ہر انسان تنہا ہونے جا رہا ہے۔ معاشرت اور ایک ساتھ بیٹھنا یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ کہتے ہیں لندن میں ایک آدمی نے خودکشی کی اور ایک دریا میں چھلانگ لگائی اور اس کی لاش وہاں سے نکلی اور اس کی جیب سے ایک پرچی نکلی۔ اس پرچی پر یہ لکھا تھا، اگر مجھ سے ایک آدمی پوچھ لیتا کہ تم خودکشی کیوں کر رہے ہو تو میں خودکشی نہ کرتا، لیکن مجھ سے ایک آدمی نے بھی نہیں پوچھا۔ حضرات یہ ہم لوگوں کا دین ہے۔ ایک کا انتقال ہوا، سب پہنچ گئے اس کے پاس، تعزیت کہتے ہیں اس کو۔ بیمار ہوا،
سب پہنچ گئے اس کے پاس، اپنی اس معاشرت کو باقی رکھو، اس معاشرت کو ختم نہیں کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہمارے پاس ان کاموں کے لیے وقت نہیں، یہ انتہائی غلط قسم کا جملہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ غلط جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس ان اہم کاموں کا وقت نہیں ہے تو تم انتہائی غلط مصروف ہو۔ ہر مصروفیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر غلط مصروف ہے کوئی، اس کو اپنی مصروفیت تبدیل کرنی چاہیے۔ لہذا یہ جو مسلمانوں کے پاس ترتیب ہے کہ ایک بیمار ہو جائے باقی اس کی عادت کو آ جائے، اور انتقال ہو جائے باقی اس کی تعزیت کو آ جائے، یہ معاشرت کے بہت بڑا باب ہے جو مسلمانوں کو باقی رکھنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں انتہائی جلیل القدر کے صحابی، بڑے پائے کے عالم، اور عمر بہت کم۔ انتقال جب ہوا ہے تو غالباً ان کی عمر 34 سال، لیکن اتنے پائے کے آدمی کہ جہاں نیا علاقہ اسلام کے اندر آتا، آپ علیہ السلام اس علاقے کے معلم ان کو بنا دیا۔ مکہ فتح ہوا، ان کو معلم بنایا گیا، یمن کی طرف ان کو معلم بنا کر بھیجا گیا، اور پھر شام کے علاقے میں حضرت عمر نے ان کو بھیجا اور فرمایا کہ مجھ کو معاذ کی بہت ضرورت ہے، میں راضی نہیں ہوں اس پر کہ معاذ کو اپنے سے دور کروں، لیکن شام والوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اور پھر طاعون عمواس میں حضرت معاذ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر بہت روئے۔ یہ حضرت معاذ کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ایک تعزیت نامہ لکھا ہے، معارف الحدیث کے اندر وہ ہے، تعزیت کے باب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور ان کو فرمایا اعظم اللہ لك الاجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشکر۔ اللہ آپ کو اس مصیبت پر عظیم اجر دے اور آپ کو صبر نصیب کرے، اور ہم اور آپ کو اللہ شکر نصیب کرے۔ اس لیے یہی تعزیت کے کلمات مسلمان لوگ جب کسی اور کو تعزیت کرتے ہیں تو یہ کلمات ہوتے ہیں، اعظم اللہ اجرک واحسن عطاک وغفر لمیتک والہمک الصبر الجمیل۔ اللہ آپ کو اس صدمے پر عظیم اجر دے، آپ کو اللہ صبر نصیب کرے، اور آپ کی اس مصیبت کو آپ کے لیے اللہ ہلکا کر دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اموالنا وانفسنا واولادنا واہلنا، ہماری جانیں، ہماری اولاد اور ہمارا اہل، اولاد، مال، یہ سب من مواہب اللہ الہدیہ، کہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، وعواریہ المستودعہ، اور اللہ کی طرف سے ہمارے پاس رکھی ہوئی امانتیں، متعک اللہ بہ فی غبطۃ وسرور، جب تک اللہ نے رکھا تجھ کو اس سے خوش رکھا، اور جب تجھ سے لیا تو تجھ کو اجر دے دیا اور وہ نعمت تجھ سے لی۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو ایسا نہ ہو جائے کہ تیرا جزا فضا اور تیری بے صبری تیرے غصہ اجر کو ضائع نہ کر دے، ورنہ تو پھر ندامت اٹھائے۔ اور جو اللہ کی طرف سے ہونے والا تھا وہ ہو گیا۔ والسلام، کہ آپ علیہ السلام نے خط لکھا معاذ بن جبل،
اس لیے تعزیت کے یہ کلمات ہوتے ہیں. جب ہو جاتا ہے یہ تعزیت کے کلمات مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے. جب آپ کے پڑوس کے اندر، آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقے میں، دوست لوگوں میں انتقال ہو جائے، بالکل مسلمانی کا حق ہے. اگر آپ کے پاس وقت نہیں نکلنا، وقت نکالو، اپنا کام بند کرو. اگر دکان کی وجہ سے آپ کو وقت نہیں ملنا، دکان بند کر دو کچھ وقت کے لیے. یہ مسلمانی کے کام ہے، یہ انسانیت کے کام ہے، یہ حق ہے ایک دوسرے کے. جس مسلمان کے پاس اس قسم کا واقعہ ہو جائے اس کے بعد جاؤ، بیٹھ جاؤ، تعزیت کے کلمات کرو. اگر یہ عربی میں آتے ہیں ٹھیک، ورنہ اپنی زبان میں کرے. اللہ آپ کو اس مصیبت پر اجر دے، آپ کو اللہ صبر نصیب کرے، اس مصیبت کو اللہ آپ کے لیے ہلکا کرے، آپ کی اس میت کی اللہ مغفرت کرے. یہ تعزیت کا ایک مستقل باب ہے. اس کے بعد تیسری بات کہ بھائی مستقیم کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں رحمہ اللہ. دیکھو ہمارے اسلام کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی اموات کو یاد کریں گے اور بس اور کچھ نہیں ہوگا. نہ، ہمارے لیے چونکہ اسلام عمل کا دین ہے، لہذا ہم ان کی زندگی میں ایسی باتوں کو تلاش کریں جو ہمارے لیے سبق ہے. میں نے کیا دیکھا ہے وہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں بھائی مستقیم رحمہ اللہ کافی عرصے سے جانتا ہوں. مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمہ اللہ سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے اور ہم نے مفتی صاحب کے پاس پڑھا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب حضرت مفتی صاحب شہید رحمہ اللہ کی شہادت ہوئی، بنوری ٹاؤن میں ہم کھڑے تھے تو میں نے بھائی مستقیم کو دیکھا تھا. اس موقع پر وہ ایسے غمزدہ تھے جیسے ان کے والد شہید، بالکل غمزدہ ایک طرف کھڑے اور مجھے دیکھ کے ان پر ترس آیا. ان کا اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا عقیدت کا تعلق. حضرات میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں، بھائی مستقیم رحمہ اللہ کی یہ صفت اپنے اندر لاؤ، اپناؤ، علماء سے محبت رکھو. آج دنیا میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ ہوائی باتیں چل رہی ہیں، سب ادھر ادھر کی، ان باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. علماء اس امت کے مقصد ہیں اور یہ دین جو آج تک پہنچا ہے اور آگے پہنچے گا، اس میں علماء کی خدمات میں کسی کی باتوں میں جھوٹے پروپیگنڈوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے دلوں کو علماء کے لیے صاف رکھو، علماء سے عقیدت اور محبت کا تعلق رکھو. اگر کوئی کہتا ہے یہ کمزوری وہ ان کا معاملہ ہے، اللہ جانے وہ جانے. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو. میں نے دیکھا بھائی مستقیم رحمہ اللہ کو کہ وہ علماء کے ساتھ اس قسم کا بہت محبت کا تعلق رکھتے اور انتہائی تواضع کے ساتھ، انتہائی متواضع. یہ صفت تھی حضرات، یہ بہت اونچی صفت. آپ سب حضرات اور ہم سب حضرات کو، سب سے پہلے میں اور پھر آپ سب کو اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے یہ صفت اللہ ہم کو نصیب کرے. ہم علماء سے محبت کرنے والے، علماء کے ساتھ انتہائی تواضع اور ادب کے ساتھ پیش آئے. حضرات کی جو دنیا کے اندر نیا کلچر چل رہا ہے، بدتمیزی کا کلچر، آزادی فکر، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، نہ بڑے کا خیال نہ چھوٹے کا خیال، جو سمجھ میں آیا بول دیا. یہ اسلام کی معاشرت اور اسلام کے اخلاق نہیں. ہمارا اسلام ہم کو تمیز سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، بڑے چھوٹے کا فرق سکھاتا ہے. اس لیے اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق رکھو. حضرات اس مجلس کے اندر چھوٹے بھی موجود ہیں، ان سب کو میں کہتا ہوں اپنے والدین کے ساتھ بہت ادب اور احترام کا تعلق. ہمارے دین کے اندر
میں نے اپنے ایک شیخ سے سنا، فرمایا کہ ہمارے دین کے اندر 10% فرائض ہیں، 90% آداب۔ آج دنیا کو آداب کا پتہ ہی نہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات جو میں آپ کو ان کی زندگی کی بیان کر رہا ہوں، جو خاص سبق کی بات ہے، اور یہی بات ان کے لیے مغفرت اور نجات کا سبب بن سکتی ہے کہ وہ علماء کے ساتھ انتہائی محبت، ادب اور تواضع کا تعلق ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا بات کر رہے ہیں، اتنا انتہائی جیسے وہ رو رہے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی صفت ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو قابل انتظار ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ دوسری بات، وہ دین کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حضرات یہاں پر وہ علماء کو لاتے ہیں، کبھی ایک عالم کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ وقت دے دیں، وہاں پر بیان کریں گے، آپ حضرات کے لیے وہ اتنے فکر مند۔ یہ دین کے ساتھ تعلق اور دین کے بارے میں فکر اور محنت، یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اور اس صفت کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور جو ان کا مشن تھا، مسجد کی آبادی، محلے کی آبادی، لوگوں کے اندر دین لانے کی محنت اور فکر، حضرات اس مشن کو جاری رکھنا چاہیے۔ آپ سب حضرات اس مشن کو جاری رکھیں، اور اس مشن کے اندر اور ترقی آنی چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھو اچھی طرح، آپ کے پاس یہاں مختلف علماء آئیں گے بیان کے لیے، آپ کا ان کے سامنے بیٹھ کر سننا اور جم کر ان کی بات کو سننا، یہ ان علماء کا اکرام ہے اور اپنے مہمان کا اکرام ہے۔ اس لیے جو آپ کے پاس آتے ہیں یہاں پر، آپ پوری توجہ سے بیٹھ کر سنیں، جانے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ آدھے گھنٹے کی بات ہوتی ہے، آدھے گھنٹے میں کیا ہو جائے، لیکن دیکھو دین کی ایک اجتماعی محنت ہو رہی ہے، آپ کے سامنے دین کی بات ہو رہی ہے، آپ بیٹھ جاؤ اس کے اندر۔ دین کے بارے میں تماشائی مت بنو، دور سے بیٹھ کر کے آ جاؤ، بیچ کے اندر آ جاؤ۔ تو یہ ان کی بہت عمدہ صفت تھی کہ وہ یہ محنت کرتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا درس یہاں شروع کیا زمانے سے، اور وہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا۔ حضرات وہ سلسلہ بہت آگے بڑھا، اس مجلس میں اور بھی بہت سے حضرات تھے جن کا حضرت مفتی صاحب سے تعلق تھا، وہ بھی اسی محنت اور فکر میں لگے ہوئے، اپنی اپنی جگہوں میں اسی محنت کے اندر رہو اور اپنی زندگی بہت اچھے مصرف کے اندر گزارو۔ یہ زندگی یوں گزارنے کی نہیں، دنیا میں 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ بات توجہ سے سن لیں حضرات، اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے آنے اور جانے سے فرق پڑتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو روٹین کے لوگ ہوتے ہیں۔ روٹین کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جب صبح ہوتی ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، پھر ناشتہ کر لیتے ہیں۔ میری بات کو غور سے سن لینا، روٹین کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ صبح ہوتی ہے اٹھ جاتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، پھر شام کے وقت واپس آ جاتے ہیں، پھر یا نماز پڑھ لیتے ہیں یا نہیں پڑھتے، پھر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں، پھر ٹی وی کے سامنے کچھ وقت گزار لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر وہی ہو جاتا ہے، پھر شام ہو جاتی ہے، پھر وہی ہو جاتا ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر وہی ہوتا ہے، پھر شام ہوتی ہے، پھر وہی ہوتا ہے۔ اسی روٹین میں حضرات ان کے 50 اور 60 سال گزر جاتے ہیں۔ ان کی اس روٹین 50-60 سال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرات توجہ سے سمجھ لو اچھی طرح، اس طرح روٹین کے لوگوں کے نہ آنے سے فرق پڑتا ہے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کا کوئی پروگرام رکھتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے سوچتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سوچتے ہیں، وہ اپنے دلوں کے اندر ایک درد و فکر رکھتے ہیں
وہ دوسرے کی عزت اور ترقی اور نجات کے بارے میں سوچتے ہیں. حضرات یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے سے فرق پڑتا ہے. اتنا مجمع کیوں جمع ہو گیا؟ جب اپنی زندگی میں کچھ کریں گے تو پھر ایسا ہو جائے. اس لیے اپنی زندگی میں ایسا کرنا ہے. اپنی زندگی کا بہت اچھا مصرف تلاش کرو. یوں ہی روٹین کی زندگی مت گزارو کہ کچھ معلوم نہیں ہے. 2 وقت کا کھانا کھانا ہے، رات کو سونا ہے، دن کو کام پہ جانا ہے. مجھ سے خود ایک آدمی نے کہا جو ایک ادارے کے اندر بڑی پوسٹ پر، مجھے کہتا ہے صاحب مجھ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیوں جی رہا ہوں. میں تو زمانہ ہو گیا، میری عمر 50 سال ہو گئی، یہی روٹین ہے. صبح جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، صبح جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں. معلوم ہی نہیں کہ کیوں جی رہا ہوں میں. حضرات کی روٹین کی زندگیوں کو گزار کے روزہ ہو جائے. اپنی زندگیوں کو واضح پروگرام بنا. بھائی مستقیم رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ بات آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. ان کی ان صفات کو ہم یاد کر رہے ہیں. وہ صفات ہم لوگوں کے لیے سبق ہے. دین کے ساتھ جڑ جاؤ، دین والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اور دین کی محنت کے اندر جو تم سے ہو سکتا ہے اپنا حصہ ڈالو. یہ سب چیزیں انشاءاللہ کام آ جائیں. اللہ جل جلالہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائی مستقیم کو اللہ جل جلالہ بہت بلند درجات نصیب فرمائے. جو ان کی خدمات ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور ان کی اس مشن کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، میں محترم معزز مہمان گرامی خصوصاً علماء کرام جن میں سال مکرم حضرت مولانا فیصل خلیل صاحب اور شیخ حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب، مولانا صاحب الرحمان عباسی صاحب، رہنما اہل سنت والجماعت مولانا تاج محمد حسن صاحب، مولانا عابد کریمی صاحب، صاحبزادہ شہید اسلام مفتی جمال عادل صاحب، اور مولانا ظفر احمد صاحب اور دیگر علماء کرام کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور والد گرامی کی خاص تعلق اور محبت کی افرائیت کے ساتھ آئے اور میری سرپرستی فرمائی. ان سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ خاص طور پر دعا کریں کہ والد گرامی کا جو مشن تھا اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، اور اس کو برقرار رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا رہنما اہل سنت والجماعت مولانا تاج محمد حسن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر سے خیرات کا اظہار کریں. حضرت کے بعد انشاءاللہ حضرت شیخ مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ صاحب کا بیان اور ہو. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله في مقام آخر كل شيء هالك إلا وجهه. آمنت بالله صدق الله العظيم. قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، معززین علاقہ مدعوین شہر، کبار علماء کرام اور شیوخ
تشریف فرما ہے، اس کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم کیا گفتگو کریں؟ پر بھائی مستقیم رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ میرا ایک بڑا پرانا اور گہرا تعلق تھا۔ غالباً 2002 سے بھائی مستقیم کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، اس لیے میں چاہوں گا اس حوالے سے جب گزارشات آپ کو گزار کر کے آپ سے اجازت لوں۔ عزیزان محترم، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس موت کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نہ ماننے والوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، نہ ماننے والوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، نہ ماننے والوں نے خلفائے راشدین کی عظمت کا انکار کیا۔ لیکن مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ہم دیکھیں گے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر انسانیت متفق ہے۔ متفق کیوں نہ ہو؟ قرآن اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کے لیے دو لفظ استعمال کرتا ہے، ایک نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے، دوسری جگہ شیء کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ایک جگہ رب کائنات اعلان کرتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ایک جگہ اعلان ہوتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہر ذی روح کے لیے فنا ہے۔ اس ذی روح میں انبیاء سے لے کر اولیاء، اتقیاء، اذکیاء، مصدقین، محققین، مدققین سارے یہاں ہیں۔ اس نفس سے کوئی ذی روح بالغ نہیں ہے۔ اپنے لفظ میں قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں کہ لفظ شیء لایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہر ذی روح کے لیے فنا ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ ہر شیء کے لیے فنا ہے۔ ہر شیء میں تنکا بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، نجوم بھی ہے، کواکب بھی ہے، بحر و بر ہے، شمس و قمر ہے۔ اس میں سب کچھ آ گیا، چھوٹا بھی بڑا بھی۔ تو دو لفظوں میں خالق کائنات نے پوری کائنات کو بند کر کے بتا دیا۔ ہر انسان دیکھ لے کہ ہر نفس کے لیے بھی فنا ہے، ہر شے کے لیے بھی فنا ہے۔ اس کے لیے بقا ہے تو رب کائنات کی ذات ہے، جس کے لیے بقا ہے وہ پوری کائنات کو موت دیتے ہیں، خود موت سے پاک ہے۔ باقی کوئی بھی ایسا نہیں جس کے لیے بقا ہو، لیکن یہ نہیں کہ ہر آدمی ہمارے اس علاقے کی معروف و مشہور شخصیت جن کی پہچان دینی حلقہ میں دینی فکر کو فروغ دینے کے اعتبار سے بہت نمایاں رہی ہے۔ میری مراد بھائی مستقیم احمد براشہ صاحب نور اللہ مرقدہم، جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے درمیان اپنی آب و